میرے اس افسانے کا عنوان ہے آتش فشاں پر بنا گھر۔ اس نے جو ہی دراز کو ہاتھ لگائے یکا یک دادی کی غصے بھری آواز نے پیچھے سے جکڑ لیا۔ کیا پریشانی ہے تجھے؟ وہ گھبرا کر پلٹی۔ موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے دادی کی آنکھیں انگارے بنی دہک رہی تھی۔ تجھے کتنی بار منع کیا کہ ان درازوں کا ہاتھ مت لگایا کر، تجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ وہ سہم گئی۔ ماں جیسا نازک بدن کپ کپانے لگا۔ وہ دادی کو اکثر غصے میں دیکھتی مگر اس لمحے یوں لگا کہ جیسے وہ مار ہی ڈالے گی۔ چند دنوں سے یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بڑی ہو رہی تھی، دادی کی روح میں کسی بت کی طرح سر اٹھائے کھڑا اضطراب اپنا قد بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی سامنے آتی دادی کی آنکھوں میں بے چینی مچلنے لگتی۔ اسے گھر میں ہر طرف آنے جانے کی آزادی تھی۔ وہ اپنے کھلونوں سے کھیلے، انہیں توڑے، اپنی کتابوں میں بنی تصویروں میں رنگ بھرے یا بدرنگ کرے، اسے ہر بات کی آزادی تھی۔ مگر جب کبھی دادی کے کمرے میں بنی الماری کی طرف ہاتھ بڑھاتی، چاروں سمت پھرتی شاطر آنکھیں اس کی گردن دبوچ لیتی اور وہ سہم جاتی۔ ایسے میں نہ جانے کیوں ماں یاد آتی جو برسوں پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں، اسے دادی نے یہی بتایا تھا، بلکہ اکثر دادی یہ سبق اسے حفظ کروانے کی حد تک دہراتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تیری ماں کو تجھ سے محبت نہیں تھی، ورنہ ماں اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی۔ بہت ظالم تھی تیری ماں، اور اس سے ظالم تیرا نانا تھا، سور کا بچہ۔ نانا کا ذکر آتے ہی دادی کے چہرے پر وحشت برسنے لگتی۔ نفرت کی شدید تمازت بوڑھے چہرے پر پھیلی جھریوں کو اور گہرا کر دیتی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو ذہن سوالوں اور الجھنوں سے بے نیاز تھا، مگر جو وہ بڑی ہو رہی تھی الجھے سوالوں کا ڈھیر بھی اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے سلجھے جوابوں کی شدید خواہش ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے اس نے اپنے ذہن میں کہ نیا خانے میں پوشیدہ شفاف ورق پر سوال لکھنا شروع کر رکھے تھے۔ ماں کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ نانا اتنے برے کیوں ہیں؟ دادی میرا چہرہ دیکھ کر چھوٹی یا بڑی تائی امی سے کیا خسر پرسر کرتی ہے؟ اس لمحے اس الماری کے درازوں میں کیا ہے جسے دادی مجھ سے چھپاتی ہے؟ میرے امی بابا کا رشتہ ناکام ہونے میں غلطی کس کی تھی یا کس کی ہے؟ نانا نے مجھے نہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا میں ان پر بوجھ بن جاتی؟ اس کا معصوم ذہن کہتا ہے کہ دادی اور گھر کے تمام لوگ سارے جواب جانتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ سچ وہ نہیں ہے جو اسے بتایا جاتا ہے۔ شاید اصل حقیقت دادی کے چہرے کے دبیز جھریوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، یا تائی امی کے چہرے پر پھیلے تمسخر سے کہیں دور پوشیدہ ہے۔ ممکن ہے بابا کی جھکی ہوئی گردن میں کہیں اٹکا ہوا ہو، یا پھر خود ساختہ احساس تفاخر کے اونچے مگر کمزور تخت پر بیٹھے ہوئے دادا کے ادھورے اور ناکام فیصلوں تلے دھنسا ہوا کرا رہا ہو۔ ایک دن سیڑھیاں چڑھتے اس کے کانوں سے دادی کی آواز ٹکرائی۔ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسی بنتی جا رہی ہے۔ تب وہ دیر تک آئینے میں اپنے چہرے کے خد و خال کو گھورتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ دادی اس کی ماں سے نفرت کرتی ہیں۔ ایسے میں اس کے چہرے میں ماں کی شباہت اتر آنا دادی کو تکلیف دیتا ہے۔ تب اس نے بے دھیانی میں ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ ڈالا۔ جب وہ اپنی سسکیوں کے بوجھ تلے دبنے لگی تو چیخ نکل گئی، اور آواز سن کر اس کے بابا نے اسے پکڑا اور چیخ کر بولے، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے چہرے میں دادی کو امی نظر آتی ہیں، میں انہیں کھرچ رہی ہوں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ باپ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ باپ کے سپاٹ چہرے پر بے چارگی ابھرنے لگی۔ وہ جان ہی نہ سکی کہ بے چارگی کا یہ بدرنگ احساس اس کی ذہنی سوچ اور صحیح یا غلط کے درمیان فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت کے نچلے درجے کی حد تک کمزور سے کمزور تر کیے ہوئے۔ وہ جب گردن جھکا کر پلٹنے لگا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، بابا آپ دادی کو نہیں بتائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، اس کے باپ نے وعدہ کیا۔ مگر جب وہ کچھ دیر بعد لاؤنج میں گئی تو دادی نے تڑک سے کہا، تیری ماں سے پیچھے چھڑانا اتنا آسان ہوتا تو میں نہ کھرچ دیتی تیرے چہرے سے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ لمحہ بھر کو اسے بابا پر بہت غصہ آیا۔ اسے یاد آیا کہ پہلے بھی کئی بار اس نے کمرے میں ہونے والی گفتگو دادی کو بتانے سے منع کیا تھا، مگر ہر بار اس کے بابا دادی کو جا کر سب بتا دیتے۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سوچنے لگی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بابا کی ایسی بہت سی حماقتوں کی وجہ سے ہی وہ اپنی ماں سے دور ہوئی تھی۔ اس نے پوشیدہ شفاف ورق پر ایک اور سوال کا اضافہ کر دیا۔ جو الجھے سوال بڑھ رہے تھے اس کا اضطراب بھی دو چند ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹیرس پہ لٹکے جھولے میں جھولتے ہوئے بے دھیانی میں گیت گا رہی تھی، اماں میرے نانا کو بھیجو ری، کس سامان آیا ہے؟ اچانک اس کے نزدیک اس کا تایا زاد بھائی آیا اور بولا، میری مما کہتی ہیں کہ جس دن میری تمہاری شادی ہوگی تم اپنی ماں اور نانا کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دادی سے جا لپٹی۔ وہ بولی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ تیری اماں کو اس رشتے پر بہت اعتراض تھا، مگر اب تیری ماں تو یہاں نہیں ہے، اب فیصلہ تو ہم کریں گے۔ مگر بچپن میں رشتہ طے کرنا تو بہت ظلم ہے،
اس نے تجربے کی بھٹی میں پکا ہوا اینٹ سا جواب دے مارا۔ چپ کر، دادی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، بالکل اپنی ماں کی طرح سوچتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے دادی سے دور ہوتے ہوئے بولی، اس میں غلط کیا ہے؟ بچپن میں جوڑے ہوئے رشتوں کا خراب نتیجہ پہلے بھی آپ اس گھر میں بھگت رہی ہیں۔ اس کے واضح اشارے کو محسوس کرتے ہوئے دادی کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ انہوں نے غصے میں چیختے ہوئے کہا، بہت زبان چل گئی تیری، کاٹ کے پھینک دوں گی۔ وہ اپنے بڑے بیٹے، جسے انہوں نے اپنے تصور میں بہت اونچے سنگھاسن پر بٹھا رکھا تھا، کے بارے میں سچ سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے لرزتی جھریوں کے ساتھ غراتے ہوئے کہا، تو اس گھر کا کھاتی ہے اور اسی کے بارے میں ایسے گھناؤنے انداز سے سوچتی ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ایک بات کان کھول کر سن لے، اپنے نانا اور اماں کے انداز میں سوچنا بند کر، ورنہ ان چھوٹے لوگوں کی طرح ہو جائے گی۔ اس نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ نانا کے بارے میں لفظ اس نے پہلے بھی دادا دادی سے سنا تھا۔ اس نے پوشیدہ شفاف ورق پر ایک اور سوال درج کرنے کے بارے میں سوچا۔ اسی سنا میں اس کی چھوٹی تائی امی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، کل اس کے لیے تعویذ بنوا کر لاؤں گی تاکہ اس کا دماغ درست رہے۔ میں کوئی تعویذ واویز نہیں پہنوں گی۔ اس نے فوراً کہا، چپ رہے، یہ جو تیرے اندر 4 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنے والا نانا بولنے لگا ہے، اسے چپ کرنا بہت ضروری ہے۔ کمبخت نہ جانے کیسی سخت مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اتنے تعویذ جادو گھنٹے کیے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ سور کا بچہ نہ اندھا ہوا اور نہ مر کے دیا۔ دادی نے آخری جملہ بہت دھیرے سے کہا تھا، مگر پھر بھی اس نے سن لیا، لیکن کچھ نہ بولی۔ وہ اکثر تائی امی کو کھانوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے دوسروں کو پڑی ہوئی شکر والی چائے پلاتے، دادی کے پیروں کے درد اور دادا کے فشار خون کو معتدل کرنے والے تعویذ باندھتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، مگر وہ حیران تھی کہ برسوں سے نہ دادی کے پیروں کا درد دور ہوا اور نہ دادا کا بلڈ پریشر اعتدال پر آیا۔ البتہ دن بدن گھر پر چھوٹی تائی امی کا قبضہ مضبوط ہوتے ہوئے وہ ضرور دیکھ رہی تھی۔ گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے تجسس کو بڑھاوا دے رہی تھیں۔ اکثر اس کا دھیان دادا دادی کے کمرے میں موجود الماری کی درازوں کی طرف چلا جاتا، جنہیں کھولنے کے لیے اسے اجازت نہیں تھی۔ یقیناً وہاں کچھ ایسا تھا جو میری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اکثر سوچتی، کچھ دنوں سے وہ اپنی بے چین طبیعت کی وجہ سے دادی کے کمرے کی طرف زیادہ جانے لگی تھی، مگر وہاں اکثر دادا ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے، یا پھر قوی الجثہ ریسلرز کو طے شدہ اور ڈیزائن کردہ اسکرپٹ کے مطابق مقابلہ دیکھتے ہوئے پاتی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان میں ماورائیت سے دلچسپی، اس سپر ہیومن نیچر سے لگاؤ کمزور ارادوں کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے دادا منصوبے تو بڑے بڑے بناتے ہیں اور اکثر دوسروں کو سناتے بھی بہت ہیں، مگر عملاً کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا آج کے کاموں کو کل پر ٹالنے والا ریٹائرڈ سرکاری افسر کاغذوں پر بنے منصوبے بنا کر اور تصور میں ایوریسٹ کی چوٹی سر کرتا رہتا ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے دادا اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ ایک دن اس نے دادی کی غیر موجودگی میں ڈرتے ڈرتے دادا سے سوال کر ہی ڈالا، دادا ایک بات پوچھوں؟ انہیں ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، اس الماری میں کیا ہے؟ اس نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دادی سے پوچھو، وہ بولے۔ وہ نہیں بتاتی، اس نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ انہی سے پوچھو، دادا نے پھر دہرایا۔ ویسے تم اس قدر کھوج کیوں رہتی ہو؟ اگر آپ مجھے ڈانٹے نہیں تو میں ایک بات کہوں گی، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہو، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ٹی وی کا ریموٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ دادا، مجھے اپنے حوالے سے گھر کی فضا میں جھوٹ تیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی ہمت کو یکجا کرتے ہوئے کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ دادا نے اپنے مخصوص انداز میں گردن ہلائی اور ماتھے پر سلوٹے ڈالتے ہوئے مزید کہا، تمہیں معلوم نہیں یہ گھر کتنی محنت سے بنا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بات لڑکیوں کو بتائی جائے۔ وہ مایوس ہو گئی، دبیس کارپیٹ پر پیر کا انگوٹھا رگڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پلٹ کر جانے لگی۔ یکایک دادا پیچھے سے بولے، ان کے لہجے میں حقارت نمایاں تھی، سنو، اس الماری میں تمہاری ماں کے ہاتھ کا لکھا ہوا کھلا نامہ ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے نانا کا وہ خط ہے جس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ چند ساعتوں کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بولے، ہم اس سے بڑے تھے، اسے ہمارا احترام کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے آپ اور دادی کے احترام میں کوئی کمی نہیں کی۔ دادا، یہ ضروری تو نہیں کہ جو آپ کی عزت کرتے ہیں وہ آپ کی نالائق اولاد کی کو بھی سر پر بٹھائیں۔ اس نے دادا کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سچ اگل دیا۔ دادا کے بوڑھے چہرے پر نخوت بھری تبیز جھریاں لرزنے لگیں۔ وہ بولے، وہ میرا بیٹا ہے، آنے والے کل وہ اس خاندان کا سربراہ بنے گا، وہ اس سے آگے نکلے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دادا، آپ کے اس غرور اور گھمنڈ نے مجھے تنہا کر دیا، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کپکپاتے ہونٹوں پر فریاد لیے پلٹ کر جانے لگی۔ اس کی پشت پر پتھریلے لفظ ٹکرائے۔ خلا نامے اور خط میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے مندرجات پر جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اور آئندہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کرنا۔ وہ گردن جھکائے دروازے کی طرف بڑھی، مگر جو ہی ادھ کھلے دروازے کی دہلیز پار کرنے کی کوشش کی تو کاٹن کا کرتا ہینڈل میں اٹک کر
چرتا چلا گیا۔ اس نے بے بسی سے پھٹے ہوئے کتے کو دیکھا، یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو چھلک پڑے کہ اس گھر کی دہلیز پار کرنا کتنا مشکل ہے۔